تو جب شبلی نعمانی نے کہا سب چلے گئے تو پھر اس کا مطلب سب چلے گئے تھے؟ جب سب چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ شبلی نعمانی کہتے ہیں علی ماتھا چوم کہتا اکفر تب بعد الایمان، ایمان کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ یہ احد کا نام لے کے صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا، یا پھر یہ کہنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ جنگ احد سے معاذ اللہ پیچھے ہٹ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، یہ تمام باتیں وہی کرتا ہے کہ جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو، اور جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا معاملہ ہی کلیئر کر دیا کہ جہاں کہیں بھی تم یہ مدعا اٹھاؤ گے اور یہ دیکھو گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹایا تھا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما کر یہ بیان فرما دیا کہ پیچھے ہٹنے والوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی پیچھے ہٹنے والوں کی گستاخی کرتا ہے اور بالخصوص نام لیتا ہے، چاہے وہ حضرت عمر کا نام لے یا حضرت ابو بکر صدیق کا نام لے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام لے، تو گویا کہ وہ اللہ کی معافی پر اعتراض کر رہا ہے۔ بھئی جب اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے کہ آئندہ کبھی کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ کسی صحابی کی گستاخی کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ جنگ احد میں جو بھی پیچھے ہٹے تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، تو یہاں کی تو بات ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں اگر آپ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تمہارے ذاکرین اور یہ تمہارے ذاکرین کی صحبت پانے والے علامہ یاسین قادری جیسے منافق جو اہل سنت کا لبادہ اور چولا اوڑے بیٹھے ہیں کہ جن کے دل میں بغض صحابہ بالخصوص بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ان تمام کو معاف فرما دیا تھا۔ دیکھو مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ آپ کی ادارے میں پڑھانے والی، آپ کے علماء میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کی پوری عبارت میں سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں تمام باتوں کا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے اور تمام باتوں کا ذکر ایک ہی عبارت کے اندر موجود ہے۔ آیت کی ابتدا ہی انہوں نے لی اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور پھر آپ کے مفسر نے لکھا کہ معافی کا ذکر اللہ نے تاکید کے طور پر فرمایا، اس لیے تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا، وہ مطمئن ہو جائے اس بات سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ کے مصنف نے لکھا ہے اور فرمایا اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اور جو تم نے لوگوں میں عام کر رکھا ہے کہ حضرت علی کے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا، سب فرار ہو گئے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو تمہارے مفسر نے کیا لکھا ہے؟ یہ تمام نام میں نے ہائی لائٹ کر لیے ہیں کہ مہاجرین صحابہ میں سے کون کون تھے، انصار صحابہ میں سے کون کون تھے، یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی نام لکھا، آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں تھے، یہ بھی آپ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ دیکھیے ہائی لائٹ ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود تھے، یہ بھی آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ حضرت طلحہ بھی موجود تھے، یہ بھی آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ حضرت عمر بھی موجود تھے، یہ بھی آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو کون سے صحابی فرار ہو گئے جو تم نے اتنا لوگوں کے اندر جو ہے وہ صحابہ کی دشمنی کو اور صحابہ کا بغض لوگوں میں عام کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ تمہاری کتاب سے میں حوالے پیش کر رہا ہوں اور دونوں باتوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے جو پیچھے ہٹے تو ان کو معاف فرما دیا، اور کون کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدم رہے ان تمام کا ذکر تمہارے مصنفین نے تمہاری کتابوں میں کر دیا ہے۔ تو تمام چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تمہارے مفسرین نے جو سچ لکھا ہے اس سچ کو تم نے کبھی اپنی عوام میں نہیں بیان کیا، کیونکہ تمہیں پتا ہے ہماری عوام سچ سن کر ہمیں داد نہیں دے گی، وہ جھوٹ پر ہمیں داد دیتی ہے، وہ غلو کرنے پر ہمیں داد دیتی ہے۔ جو چیزیں شریعت مطہرہ میں ناجائز و حرام ہیں وہ حق جب ہم بیان کرتے تب وہ ہمیں داد دیتی ہے۔ حقیقت لوگوں میں بیان کرو، اور تمہارے جو مصنفین نے، محققین نے اور جو معلمین مبلغین نے واضح کیا ہے، واقعی جو پڑھے لکھے ہیں تمہارے ذاکرین، ان جو علماء ہیں ان سے جا کے اپنی کتابوں کے حوالے ڈھونڈو اور پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر کس طرح سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمتوں کا بیان الحمدللہ ثم الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم دائم رہے۔